تھوڑی سی تاریخ مجھے تھوڑا سا اس کا اتہاس مجھے بتایا گیا کہ آج سے لگ بھگ 46 سال پہلے 46 years ago 1977 میں 1977 میں ایک جلسہ ہوا تھا اسی گاؤں میں، اور اس جلسے کو کسی ایسے ویسے نے مخاطب نہیں کیا تھا، بلکہ تاجدار کی چوچا حضور اشرف الاولیاء اس وقت یہ علاقہ دائیں بائیں تھوڑی بدعقیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ بدعقیدگی نے اپنے بستر سمیٹ لیا۔ اس وقت کسی عاشق نے جھوم کے نعرہ لگایا تھا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو بدعقیدوں کی بدعقیدگی اتنی انتہا پہ پہنچ گئی، بوال مچ گیا، حالات بے قابو ہو گئے۔ دوسرے لوگ ہوتے تو گھبرا جاتے، ڈر جاتے، بھوئے کے شکار ہو جاتے، لیکن حضور اشرف الاولیاء کی ہمت کو سلام۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے دادا کے نعرے کو جو ہے شرک کہا، بدعت کہا ہے نا، اے گاؤں والوں اگر سنیت کو زندہ رکھنا ہے تو اب ہر سال جشن غوث الورا مناؤ، اور تب سے لگاتار ہوتا رہا، بیچ میں کبھی نہیں ہوا لیکن اکثر ایک زمانے پر حضور اشرف الاولیاء آتے رہے، پھر ان کے جانشین میرے ابن مکرم حضور تاج الاولیاء ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف تشریف لاتے رہے۔ میں بھی آج آیا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کس بوڑھی رات میں کس جوانی کے ساتھ بات کرنے میں حضرت نے فرمایا کہ اب انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے ان بدعقیدوں کو صرف جلسہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں ادارہ قائم ہے۔ ادارے کی بنیاد آپ نے رکھی، لیکن وہ ادارہ بس ایک مکتب کی شکل میں رہا، چھوٹی چھوٹی تعلیم ہوتی، 2-4 سال بچے پڑھتے تھے۔ پھر حضور قادری میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں لوگوں نے کمر ہمت کو باندھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ جب معاملہ بڑے پیر کا ہے تو پھر مدرسہ چھوٹا نہیں، وہ بھی بڑا بنے۔ یہ جلسہ بھی اسی اپلکش میں، اسی کے انترگت، اسی کے حوالے سے کیا گیا تاکہ اس ادارے کا کچھ تعاون ہو سکے، کچھ اس کی مدد ہو سکے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ لوگ پیش کر رہے تھے، جلسے ہی کا خرچ نکل جائے تو بڑی بات ہے، مدرسہ تو بہت، لیکن یہ وعدہ کر کے آج اتنا کہ جب کبھی بھی اس ادارے کے دارالعلوم اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی، مدرسہ اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی جائے، چاہے رمضان میں جائے چاہے بغیر رمضان کے جائے، رسید لے کے جائے یا بغیر رسید کے جائے، اگر مدرسے کا کوئی ذمہ دار شخص جائے تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ یہ 10 20 50 سے مدرسہ نہیں چلتا، اہل سنت کا قلعہ بنا اپنی آنے والی نسل کو بچانا، ایک ایسا اتہاس بنانا کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ حضرت اخی پاک کی چھتر چھایا میں یہ چھوٹا سا گاؤں اتنا بڑا کام کر گیا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور یہ معاملہ لینے اور دینے والے کے بیچ میں نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے۔ آپ جتنا دو گے کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے، حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سب سے بڑا جرم جانتے کیا ہے؟ کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو نیک کام کرنے سے روکنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی ہی نہیں۔ ایک تو خود انسان ادھر ادھر بھٹک رہا، خود تو نیک کام کر نہیں رہا، اور اوپر سے شرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹ بننا، روڑے ڈالنا، اس چیز سے پرہیز کرنا۔
اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ اگر مدرسے کو بنا نہیں سکتے تو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اپنی جان پہ ظلم مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا نا؟ میں نے اسی حوالے سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اتیاچار کریں، اتوچار، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اتوچار کریں، ظلم کریں اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اور ظلم کر کے محبوب آپ کے پاس آ جائے، جاؤ کہیں اور نہیں، محبوب آپ کے پاس، آپ کے شمق چاہ جائے، فاستغفر اللہ، اور وہاں پہنچ کر کے مجھ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کیا کریں؟ زور سے بولو، توبہ کریں، معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ۔ آپ ذرا محبوب کی شان محبوبی کہ معافی مانگو اللہ سے، اور در رسول اللہ، در رسول اللہ کا، دربار شریف رسول اللہ کا ہو، معافی اللہ سے مانگو۔ اور صرف تمہاری معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا، آگے ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سفارش کریں، یعنی اگر یہ کچھ کہنے آوے تو آپ بھی سن لیں، توجہ توجہ، اے مصطفیٰ اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے رب نے انہیں چن لیا، اب اس لو کی جزا آ رہی لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ ظلم کرنے والے، اتوچار کرنے والے اپنے رب کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ظلم، کیا ہے؟ اتوچار، ظلم۔ یہ لفظ بہت مانوس ہے، جو لوگ نہیں جانتے تھے اب تو بہت اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ظلم کیا ہے۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی ظلم ہی کا سایہ ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ What does mean by ظلم؟ ظلم کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو، توجہ ہے آپ کو، کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام ظلم ہے۔ To remove the thing from its particular place and to put onto the other place. For example، مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہے نا، پہنے ہو نا، بولو ہاں، پہنے رہنا، پہنانا مت، پہن لینا نہیں صحیح۔ بمبئی میں جب کوئی کسی کو بے وقوف بناتا ہے تو کہتا ہے آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، یعنی الو بنا دیا، اسی لیے میں نے کہا پہننا پہنانا مت، اور ٹوپی پہنو کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے، اسی کا تو بھارت میں راج ہے۔ اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کر کے پاؤں پہ باندھ لے، یہ چینج آف پلیس ہوا کہ نہیں؟ جگہ بدلی کہ نہیں؟ بولو، یہی ظلم ہے۔ کیا ہے؟ کہ ٹوپی کے ساتھ ساتھ پشتک پڑھی جاتی ہے پستکالے میں، کوئی شوچالے میں پڑھے تو پشتک کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، ظلم۔ یہ مائک ہے آواز بڑھانے کے لیے، اس پر اللہ رسول کی بات کرو تب تو عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اسی مائک پہ کفر بکو شرک، اس مائک کے ساتھ کیا ہے؟ بیوی کا ایک استھان ہے ہمارے سماج میں، کوئی بیوی کا استھان پڑوسن کو دے دے تو بیوی کے ساتھ، سمجھو یار،
ماں کی جگہ موسی کو بیٹھا دو تو ماں کے ساتھ ظلم. ہمیں یہ تو باہر کا ظلم ہے. جان کا ظلم کیا ہے؟ خود پہ جو ظلم بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو کسی کا مرڈر کرنا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ جان لینا اور جان دینا یہ اللہ کی شان ہے. تو یحیی و یمیت، تم نے کر کے ظلم کیا. یہ تو باہر کا ظلم ہے. جان کا ظلم کیا ہے؟ تو سنو، اللہ نے ساری دنیا بنائی انسان کے لیے. کس کے لیے؟ پھر چاہے یہ برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکا ہو، چنین و چنا. چاہے لیل و نہار کی کروٹیں ہوں، افلاک کی گردشیں ہوں، یا پھر ستاروں کی روشن قندیلیں ہوں، یا آبشار کے نغمے ہوں، یا زمین کا بچھونا ہو، یا یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، منشیہ کے لیے، مانو جات کے لیے. سب سے آخر میں انسان کو بنایا، اس سے پہلے جہان کو بنایا. سب ہمارے لیے. چاہے شاکاہاری ہو، مانساہاری ہو، ویجیٹیبل ہو، نان ویجیٹیبل، سب ہمارے لیے. پیڑ پودے برچ سب ہمارے لیے. حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے. کچھ جانوروں کو سواری بنا لیتے ہیں، کچھ کے رسہ باندھ کے سامان بھجواتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں معقول اللحم جنہیں ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا، just for the moment did you think، کبھی خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ جہاں کو جملہ دیا ہے، اے بچوں میرے کان دو نہیں ہیں، 7-8 کان ہیں، کون کہاں سے بول رہا ہے سب سنتا ہوں. خاموشی سے توجہ، پوری توجہ کے ساتھ. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ توجہ. You have created the entire world for us, but for whom we are. سب کچھ ہمارے لیے، مالک ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مفہوم یہ کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور اس لیے بنایا تھا کہ تم میری عبادت کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So the reason of creation، ہمیں پیدا کرنے کا، ہماری رچنا کرنے کا جو سب سے مہتو اور جو اپدیش تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کی پوجا کریں، اسی کی وندنا کریں، اسی کی شردا رکھیں، اسی کو اپنا مالک مانیں. اب اگر ہم اس کی بنائی زمین پہ چلیں، اس کے سورج سے پرکاش لیں اور اس کے لیے سجدہ نہ کریں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم. اللہ کی بنائی ہوئی سبزیوں کو ہم کھائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. We have operated ourselves. اپنی جان پہ ہم نے ظلم کیا. ہم اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ لیں. زمین کے اندر جو خنیج ہے، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ ہو یا صبح کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو. اب اتنی رات ہو گئی، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. سب اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سب نبھا رہے ہیں. ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے.
ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ سورج چمکنے سے انکار نہیں کرتا، چاند چاندنی پھیلانے سے انکار نہیں کرتا، ستارے چمکنے سے انکار نہیں کرتے، زمین سبزہ اگانے سے انکار نہیں کرتے، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کام بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم آئے تھے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو پسند کرنے کے لیے، اسی کی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ فجر کی اذان دی جا رہی اور اب چادر تانے سو۔ کتنا ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر۔ ظہر کے وقت مارکیٹ میں ڈھونڈ رہے، عصر کے وقت کہیں کھیلا کھیل رہے، مغرب کے وقت چائے بیٹھ کے پی رہے ہوٹل میں، عشاء کے وقت لڑکوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو کولکتہ سے پہلے علاج نہیں ہوتا، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پاسپورٹ پہ ہالینڈ، تھائی لینڈ، نہ جانے کتنے لینڈ کے ویزے ہیں، لیکن حج نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پیسہ اتنا ہے کہ آج پر وبھاگ پریشان ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم اپنا گھر تو اچھا بنا لیتے ہیں، اپنے رب کا گھر مسجد نہیں بنا پاتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم نے گناہ دیتے اپنی جان آنکھوں سے اپنی جان پر ظلم کیا، گالی دے کر منہ سے اپنی جان پر ظلم کیا، حرام کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا، حرام بول کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارے دل و دماغ سے یہ نکل چکا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ Unfortunately we have forgotten that Allah is watching us۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھول گئے۔ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا کر ٹھٹھے مارنے والوں، اب کتنا اتیاچار کرو گے؟ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ سرکار ہم پر اتیاچار کرتی ہے، یہ گورنمنٹ ہم پر اتیاچار کرتے ہیں، یہ ہمارے مول ادھیکاروں کو ہنن کرتے ہیں، یہ کہنے کا کوئی ادھیکار تمہیں نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اتیاچار تم خود اپنے اوپر کرتے ہیں، اپنی جان پہ کرتے ہو۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے سوچا نہیں تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، تم نے جھوٹ بول کر جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے، تم نے دھوکہ دے کے جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی مہیلا سے ناجائز سمبند نہ رکھے، تم نے رکھ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سیوا کرے، ان کے قدموں میں جنت دیکھے، تم نے سیوا نہ کی، نہ میوہ دی، تم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے امت ہیں؟ یا خود بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا، خوف سمجھے، بھوئے، ڈر، سمجھ میں آیا؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ سمجھو چاہوں گے سنو، ہاں کہیں جا رہے تھے، سامنے ٹائیگر آ گیا، دیکھا تو گھبرا گیا، ڈر کے مارے بھاگے۔ سانپ دکھ گیا، شوق، ڈر کے مارے بھاگے۔ آگ دکھ گئی، اگنی، ڈر کے مارے بھاگے۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ جس سے ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھوئے، اس کا خوف اور اس کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر دو، اسی سے ڈرنا شروع کر دو۔
تم جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے. لیکن تم نے اللہ سے نہیں بندوں سے ڈرنا شروع کر دیا. تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم تم نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا. مدرسہ بنا نہیں سکتے تو بننے سے روکنے کا ٹھیکہ لے رکھا. مسجد میں اینٹ نہیں لگا سکتے تو دوسرا نہ لگا. ارے تم سے بہت ظالم تم نہیں ہے یار. سماج میں ہمارے معاشرے میں خود نیکی نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی کرنے سے روکتے. کس خیال میں ڈوبے ہوئے. یاد رکھنا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں عبادت کر رہے اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی اور ایک بھیڑیا سمجھے لکڑ بندھا. انگریزی میں بولوں تو ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا. ہائینا شیر جب شکار کر لیتا ہے تو بعد میں اس کا بچہ پیچھا کھانے میں جاتا. وہی بھیڑیا جو ہے گردن گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کر رہا. حفاظت. ارے یار شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا کیونکہ شیر درندہ ضرور ہے مگر ذرا دل والا ہے, غیرت مند ہوتا ہے. اگر شیر پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے سامنے بکری دکھ جائے تو منہ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. اور یہ میں سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ ہے. If you feed the lion properly, you can walk with the lion. اگر آپ نے شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دیا تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں. اور یہ بس سن کے نہیں کر کے بول رہا ہوں. میں تو ٹہلا ڈھونڈا ہوں, بکرا بنا کے ڈھونڈا. لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ ہے ایسا کہ اگر گردن تک کھا لے سانس لینے کی گنجائش نہیں اور سامنے اگر بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے. اور یہاں منظر بالکل ادبھت اوبشوسنیہ اوپرکنیہ انکریڈیبل انبلیویبل مائنڈ بلوئنگ کہ بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. یہ ادبھت منظر ایک مسافر نے دیکھا تو خواجہ اویس سے پوچھا, بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا, میری بات کر رہا ہے, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. وہ کیوں کہ سن, پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا, اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا. کہ وہ کیوں کہ سن, جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت عرش کلی, عظمت عرش کلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو اساماجک تتو ہیں, وہ جو انسوشل ایلیمنٹس ہیں, وہ اگر ہم سے ڈرے تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں, کسی پرتیبندھت سنگٹھن کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. توجہ چاہوں گا, اگر تم خدا کے دشمنوں کو, شتروؤں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ کے شترو تم سے ڈریں گے. اور اگر نہ کیا,
اگر نہ کیا تو تم سے بڑا اتچاری کوئی نہیں ہوگا، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف ظلم ہی ظلم تو کر رہے، اپنے ظلم سے توبہ کرو۔ ایک بندہ تھا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، کسی اشعار تھا، رات دن شراب کباب شباب میں گزرتے تھے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قبر میں محبوب کو منہ دکھانا ہے، کس منہ سے میں جاؤں؟ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، کرم کی بھیک مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی، جاؤ کا، جاؤ کا، یعنی اے رونے والے ظالم، یہاں کیوں روتا ہے؟ چل چل میرے محبوب کے گھر پہ جا، وہاں رو۔ ارے مجھے میری عزت کی قسم، اگر تو نے وہاں 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان پر ظلم کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ مدینے آؤ، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا کہا؟ جورے جورے بولے، اپنا دشتے پکڑے، اور توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کہ محبوب کے پاس آؤ، ہمارے شنار نبی کے پاس آؤ، ہمارے محبوب کی۔ یہ نہیں کہا مدینے آؤ، مکہ آؤ، ہمیں یار نماز، اللہ اکبر، ایسی عبادت جو بندے کو مولا سے ملا، ایسی عبادت جو بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، خادم کو مخدوم بنا دے، مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے۔ اتنی پیاری یہ عبادت نماز۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 رکعت پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا، میرے محبوب کے پاس۔ کیا کہا؟ زور سے بولیے۔ رات میں تو 10:30 بجے ایسا آپ کو بول رہے تھے، میں سو نہیں پایا، اور اس وقت بلوانا پڑا، ہوتا ہے اس طرح سے۔ توجہ چاہوں گا، زکوٰۃ کو آپ معمولی عبادت سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ ہے جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے، آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے، آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10-20 ہزار ٹکا صدقہ دے دے کام چل جائے گا، نہیں، محبوب کے پاس، ہمارے شنار نبی کے پاس۔ ارے روزہ جو نفس کو مارنے والا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزے دار کہلاتا ہے۔ ایسے ہی 30 دن رکھے تب عید کی سوئی کھانے کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 روزے رکھنے تیرا کام چل جائے گا، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا ہمیں ایک بندہ نکلا حج کرنے، کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، 2 سفید کپڑا اوڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب کلیا چکی مارکیٹ میں تو بڑا اچھا کپڑا پہن کے چلتے تھے، یہاں 2 وائٹ کلر کی شال، معاملہ کیا ہے؟ مال کم ہے کیا؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ جہاز پہ بیٹھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، جدہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مکہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اور وہاں متمکن تھا تو پہلے عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کا گھر ہے، دیوانوں پاگلوں کی طرح 7 چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، منتظم سے لپٹ کے رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رکن یمانی پہ ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو
ہو جائے، رکن اسود کا استعلام کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، خطیب میں نماز پڑھنے کے لیے چانس لے رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، باب کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد زمزم کا پانی پی رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، راستے میں میلے نخدرین آیا تو چال بڑھا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر ہوٹل پہنچنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹوایا، خرچ کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، دوسرے دن حج کا احرام پہن کر مینا کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، وہاں پہنچا تو مینا مزدلفہ عرفات کے ٹینٹ میں سو رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے، لیٹرین باتھ روم کے لیے نمبر لگایا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، جان کو جوخم میں ڈال کے شیطان کو کنکری مار رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام عرفات میں چلچلاتی دھوپ کے نیچے ہاتھ پھیلا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رات ہی رات مشعر حرام مقام مزدلفہ پہنچ کر گڑ گڑا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر اپنے بال کو کٹوایا، مقصد طواف افاضہ کے لیے پیدل مکہ پہنچا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس سے پہلے قربانی کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، یہ سب کرنے کے بعد بندہ حاجی بنا، کیا بنا؟ رضورے دے حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم، کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی یہ پیدا ہوا ہے، free from sins and evils, completely purified، بالکل پاک صاف ایسا ہو گیا، مگر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے جان پر ظلم کرنے والے حج کر لے تو کام چل جائے گا، نہیں، کیا کہا؟ جاؤ کا مطلب آواز آئی اے حاجی حج تو تو نے کر لیا مگر ابھی ایک رکن باقی چل میرے محبوب کے در پہ، ارے پہنچ تو صحیح، وہ تیری حج کی سند پر قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ تبھی تو محدث اعظم نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ چلو رحمت مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس، حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس، محبوب کے پاس بلایا، جوڑے جوڑے بولے، محبوب کے پاس بلایا، کس کے پاس؟ ابھی بھی سوال کا جواب نہیں ملتا ہے، راز کیا ہے؟ معاملہ وہی اٹکا ہوا، کوئی وہی رکی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ؟ نہیں، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پہلے میرے محبوب کو راضی کر، مصطفیٰ راضی تو خدا راضی۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے لیکن اس پوری رات میں ایک ایسی آسان وجہ بتا دوں کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو لگے کہ یہاں کچھ لے کے تیار ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہے نا؟ یہاں تو خیر گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، نرمدا بھی ہے، مہانندا بھی ہے، بھارت کی اکثر ندیاں یہیں سے گزر کے بنگال کی کھاڑی میں جاتی ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اور جس گاؤں میں ندی نہیں وہاں پکڑ بہت ہے ماچھ کھانے کے، پانی ہی پانی، اللہ کی مہربانی۔ لیکن کبھی اگر آپ اجمیر سے آگے ادھر پوکھرن، فالودی، جیسلمیر کی طرف چلے جائیں، دور دور تک پانی نہیں، خالی مٹی ہے یا بالو ہے، اور نماز کا شمع ہو جائے، وقت ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ مسئلہ جاتا ہے،
मुबारक। ये मदरसे की बरकत है, मतलब नहीं जवाब दे पाए। तो नमाज पढ़ना है और पानी नहीं तो क्या करेंगे? हाँ माशाल्लाह, तयम्मुम करेंगे। क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? जोर से बोलिए, इधर वाले चेयरमैन हजरात आपकी भी तवज्जो। तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? तो क्या भैया वजू नहीं है, वजू का खलीफा, यही समझाना चाहे। वजू का जानशीन है, वजू का उत्तराधिकारी है, वजू का वाइस रीजेंट है, डिप्टी है, वजू का उप है। हम ये नहीं देखेंगे कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि मिट्टी पर, तवज्जो से सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे खलीफा किसका, जानशीन किसका, उत्तराधिकारी किसका। जो काम हम वजू से करते हैं वो सारा काम पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से करेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तयम्मुम से करेंगे, क्योंकि तयम्मुम वजू का उत्तराधिकारी है। क्या है? इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मदीने का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मीना में नहीं बुलाया, मीना का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, अराफात का कोई खलीफा नहीं, नरमिए जमार का कोई खलीफा नहीं, मुल्तजिम का कोई खलीफा नहीं, बाबे काबा का कोई खलीफा नहीं, शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया महबूब के दर पर। कहां? जोर से बोलो, महबूब के दर पे, मुस्तफा के दर पे। अल्लाह जानता कि पैसे वाले लोग तो मदीने तक चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहां जाए, किसकी पनाह में जाए? तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तू मदीने में रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अदाए रसूल के दर तक। एक बार कोई बोल दे गौस का नाम, यही ना 77 में हुआ। अच्छा, अब नंबर आएगा बच्चा। आइए, जब एकदम गर्म हो गए और इतनी बूढ़ी रात में जवान हो गए तो फिर वही दिल को मतलब साफ। गोया अल्लाह फरमा रहा, ए मेरे बंदे, अगर अभी तक तेरी पहुंच नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि वहां तक जाए, मायूस मत, अपना दिल मत तोड़ो। अबू बकर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उमर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उस्मान का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। मौला अली का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हसन का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हुसैन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मोहम्मद बाक़िर का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मूसा कासिम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जवाद नकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हादी अत्तकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। अरे कादरियो, घबराते क्यों हो? गौसे आज़म का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। थाम के तो देखो, पहले थामो तब कहो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, थामे ही नहीं और छोड़ेंगे। थाम तो सही, गौस का दामन थाम तो सही। बंगाल वाला
میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم بغض کی عینت کو پھینک کر محبت کا چشمہ لگا کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا گنبد مبارک دیکھو گے تو تیری آنکھیں کہیں گی کہ عبد القادر کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا نہیں یہ تو مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہ جو ولی کا ہو گیا وہ علی کا ہو گیا، اور جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا۔ کیونکہ سمے بہت ہو گیا اور جشن غوث الورا ہے، تو ایک ایسی مثال میں دینا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں سملیرٹی کو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں لوگ 2 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 2 بجے رات میں سمجھنے بیٹھتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی ہندی بھاشا نہیں ہے، بھاشا ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں۔ میں آپ کو رات میں یہ فلسفہ سمجھا کے اس بات کو ختم کروں۔ ایک دن مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ، اچھا یہ جو کہا آپ نے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پردہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا، اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق، اولیاء میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے، جو سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے اسے اولیاء صدیقین کہتے ہیں، جن میں پورٹ فولیوز ملتے ہیں۔ یہ غوث ہوگا، یہ قطب ہوگا، یہ ابدال ہوگا، یہ اوتاد ہوگا، یہ نقبہ ہوگا، یہ نجبہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، جن کو پورٹ فولیوز ملتے ہیں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ سمجھ میں آیا، اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا مولانا پھر مجھے کیوں بلایا؟ چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا، اور آپ کی مسکان دیکھ کے من کہہ رہا ہے اچھے سے چاہے آئیں یا نہ آئیں، آج اچھی رات ضرور آ گئی۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو بن گئی۔ ہر ولی کے صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے، یعنی سایہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سایہ۔ اور ایسا شیڈو ہوتا ہے، ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ سایہ ہوتا ہے اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے صادق۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ اسی موضوع پہ دکن میں، گلبرگہ کرناٹک میں، اب تو دیکھا ہوگا کرناٹک نے کیسا ناٹک آج دکھایا ہے، بڑے بڑوں کو سانپ سن گیا۔ مخدوم پاک جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں کسی موضوع پہ اسی ٹاپک پہ تقریر کر رہے تھے، اور فرمایا کہ جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، یہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، انہوں نے ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا، انہوں نے بھی ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا، انہوں نے چمتکار دکھایا تو معجزہ کہلایا، انہوں نے چمتکار دکھایا تو کرامت کہلایا۔ اسی کو کہتے ہیں سایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بات چل ہی رہی تھی تب تک حضرت عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عرض کیا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ، حضور آپ سرکار آپ کس کا سایہ ہے، کس کا پرتو؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں۔ کیا پڑھا؟ تب تک جو لوگ بیٹھے تھے آپ کے مریدین کے حضور ہم جانتے تھے، we knew that، ہمیں پتا تھا، بس آپ سے ہم سننا چاہتے تھے۔
ہم دیکھتے تھے جیسے عیسیٰ احرام پوش ویسے آپ بھی احرام پوش، وہ بھی مجرد آپ بھی مجرد، انہوں نے بھی شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی تاریخ الدنیا آپ بھی تاریخ الدنیا، وہ بھی مسیحا آپ بھی مسیحا، وہ بھی بیمار کو ٹھیک کرے آپ بھی بیمار کو ٹھیک کرے، انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، بس ان کا کرنا ان کا معجزہ کہلایا، آپ کا کرنا آپ کی کرامت کہلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ اے ضلع محلہ اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب ہماری پوری جماعت جب کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں حیات کو نہیں جیسا، جو پرتوے موسیٰ کلیم اللہ، جب ہماری پوری جماعت میں نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتوے موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں آج جو پرتوے عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتوے آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتوے محمد رسول اللہ۔ عشق نے جواب دیا کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ That was the main reason why، یہی ریزن تھا، یہی کارن تھا کہ جب غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو no one denied، کسی نے انکار نہیں۔ جس نے جہاں سونا گردن جھکا دی، جس حال میں سونا گردن جھکا دی، جس ماحول میں سونا گردن جھکا دی، اغواس میں سونا گردن جھکا دی، اختاب میں سونا گردن جھکا دی، ابدال نے سونا گردن جھکا دی، اوتاد نے سونا گردن جھکا دی، رقبہ نے سونا گردن جھکا دی، نوجبہ نے سونا گردن جھکا دی، سارے اولیاء نے سونا گردن۔ کسی نے کہا بل علی عینی و رأسی، بلکہ گردن ہی کیا، آپ کا قدم تو میری پلکوں پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میرے جگر پر، میرے دل پر، ارے اسے کوئی فاسق کیا جانے۔ بریلی میں عاشق ابن عاشق نے اس راز کو کھولا تو یوں کھولا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو کسی نے انکار، زور سے بولو آخری جملہ ہے، no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے گردن بولو جھکا۔ اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، سب نے گردن جھکا دی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، قدم تو عبد القادر کا ہے، مگر اس میں دم مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اسی غوث پاک کے گلشن سے شگفتہ گلاب کا نام اعلیٰ حضرت اشرف، اسی غوث اعظم کے چمن کے پھول کا نام سلطان الواعظین اور تاج الاسیہ، محدث اعظم سرکار کلام اشرف الاولیاء اشرف العلماء شیخ الاسلام غازی ملت، کوئی تاج الاولیاء بن کے چمک رہا ہے، کوئی اشرف الاولیاء، اور صبح قیامت تک یہ چمک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ This is going to be a glorious opportunity for all of you۔ یہ بہت خاص اونک سندر موقع ہے، اوسر ہے، بڑھ چڑھ کر کے غوث پاک کے نام سے منسوب وہ ادارہ جس کی عید اشرف الاولیاء نے اپنے دستِ خاک پہ رکھی ہے،
ذرہ برابر بھی غوث کی محبت ہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو. یہ ادارہ بھی آپ کا ہے, گاؤں بھی آپ کا ہے, جلسہ بھی آپ کا ہے. مولا کریم ہم سب کو غوث پاک کی محبت اور ان کی چاہت میں زندہ رکھے اور انہیں کی چاہت میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.